واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 28 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو ان کی جگہ مقرر کیا تھا اور حکم دیا کہ قیصریہ کی مہم پر جائیں۔ وہ 17,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور شہر کا محاصرہ کیا، لیکن 18 ہجری سن 639 عیسوی میں جب بیمار ہوئے تو امیر معاویہ اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام کر کے دمشق چلے آئے اور یہیں وفات پائی۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ نے بڑے ساز و سامان سے محاصرہ کیا۔ شہر والے کئی دفعہ قلعے سے نکل کر لڑے، لیکن ہر دفعہ شکست کھائی، تاہم شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک یہودی نے، جس کا نام یوسف تھا، امیر معاویہ کے پاس آ کر ایک سرنگ کا نشان دیا جو شہر کے اندر قلعے کے دروازے تک گئی تھی۔ چنانچہ چند بہادروں نے اس کی راہ لی اور قلعے کے اندر پہنچ کر دروازہ کھول دیا۔ ناظرین، ساتھ ہی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مورخین کا بیان ہے کہ کم از کم عیسائیوں کی 80,000 فوج تھی، جس میں بہت کم زندہ بچی۔ چونکہ یہ ایک مشہور مقام تھا، اس کی فتح سے گویا شام کا مطلع صاف ہو گیا۔ جزیرہ 16 ہجری سن 637 عیسوی۔ ناظرین، جزیرہ اس حصہ آبادی کا نام ہے جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں ہے۔ ناظرین، اس کی حدود اربع یہ ہیں: مغرب آرمینیا کا کچھ حصہ اور ایشیائے کوچک۔ ناظرین، جنوب شام، مشرق عراق، شمال آرمینیا کے کچھ حصے۔ ناظرین، مدائن کی فتح سے دفعتاً تمام عجم کی آنکھیں کھل گئیں۔ عرب کو یا تو وہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے یا اب ان کو عرب کے نام سے لرزہ آتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر صوبے نے بجائے خود عرب کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ سب سے پہلے جزیرہ نے ہتھیار سنبھالا، کیونکہ اس کی سرحد عراق سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ ناظرین، سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حالات کی اطلاع دی۔ وہاں سے عبداللہ بن المعتمم مامور ہوئے، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معرکے کا خاص خیال تھا، اس لیے افسروں کو بھی خود ہی نامزد کیا۔ چنانچہ مقدمۃ الجیش پر ربیع بن اکفل، میمنہ پر حارث بن حسان، میسرہ پر فرات بن حیان، ناظرین ساقہ پر بانی بن قیس مامور ہوئے۔ عبداللہ بن المعتمم 5,000 کی جمعیت سے تقریر جزیرہ کا سب سے آبائی شہر ہے، جس کی حد عراق سے ملی ہوئی ہے۔ ناظرین، دجلہ کے غربی جانب واقع ہے اور موصل سے 6 منزل پر ہے کی طرف بڑھے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ مہینے سے زیادہ محاصرہ رہا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ چونکہ عجمیوں کے ساتھ عرب کے چند قبائل یعنی ایات، تغلب، نمر بھی شریک تھے۔ ناظرین، عبداللہ نے خفیہ پیغام بھیجا اور غیرت دلائی کہ تم عرب ہو کر عجم کی غلامی کیوں گوارا کرتے ہو؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ سب نے اسلام قبول کیا اور کہلا بھیجا کہ تم شہر پر حملہ کرو، ہم عین موقع پر عجمیوں سے ٹوٹ کر تم سے آ ملیں گے۔ ناظرین، یہ بندوبست ہو کر تاریخ معین پر دعویٰ کیا۔ عجمی مقابلہ کو نکلے تو خود ان کے ساتھ عربوں نے عقب سے ان پر حملہ کیا۔ ناظرین، عجمی دونوں طرف سے گھر کر پامال ہو گئے۔ یہ معرکہ اگرچہ جزیرہ کی مہمات میں شامل ہے، لیکن چونکہ اس کا موقع اتفاقی طور سے عراق کے سلسلے میں آ گیا تھا، اس لیے مورخین اسلام جزیرہ کی فتوحات کو اس واقعے سے شروع نہیں کرتے، اور خود اس زمانے میں یہ معرکہ عراق کے سلسلے سے الگ نہیں خیال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، 17 ہجری میں جب عراق و شام کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو سعد کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پہنچا کہ جزیرہ پر فوجیں بھیجی جائیں۔ سعد نے عیاض بن غنم کو 5,000 کی جمعیت کے ساتھ مہم پر مامور کیا۔ ناظرین، وہ عراق سے چل کر جزیرہ کی طرف بڑھے اور شہر رہا کے قریب، جو کسی زمانے میں رومن امپائر کا یادگار مقام تھا، ڈیرے ڈالے۔ یہاں کے حاکم نے خفیف سی روک ٹوک کے بعد جزیہ پر صلح کر لی۔ ناظرین، رہا کے بعد چند روز میں تمام جزیرہ اس سرے سے اس سرے تک فتح ہو گیا۔ جن مقامات پر خفیف لڑائیاں پیش آئیں، ان کے نام یہ ہیں: رقہ، حران، نصیبین، میاد، فارقین، سات، سروج، قرقیہ، زوزان، عین الوردہ، خوزستان۔ ناظرین، خوزستان اس حصہ آبادی کا نام ہے جو عراق اور فارس کے درمیان واقع ہے۔ اس میں 14 بڑے شہر ہیں، جس میں سب سے بڑا شہر اہواز ہے۔
ناظرین 15 ہجری سن 637 سن عیسوی میں مغیرہ بن شعبہ بصرہ کے حاکم مقرر ہوئے، اور چونکہ خوزستان کی سرحد بصرہ سے ملی ہوئی ہے، انہوں نے خیال کیا کہ اس کی فتح کے بغیر بصرہ میں کافی طور سے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 16 ہجری سن 637 سن عیسوی کے شروع میں اہواز پر، جس کو ایرانی ہرمز شہر کہتے تھے، حملہ کیا۔ ناظرین یہاں کے رئیس نے ایک مختصر سی رقم دے کر صلح کر لی، مغیرہ وہیں رک گئے۔ 17 ہجری سن 638 سن عیسوی میں مغیرہ معزول ہوئے۔ ناظرین ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری مقرر ہوئے۔ ان انقلاب میں اہواز کے رئیس نے سالانہ رقم بند کر دی اور اعلانیہ بغاوت کا اظہار کیا۔ مجبوراً ابو موسیٰ اشعری نے لشکر کشی کی اور اہواز کو جا گھیرا۔ ناظرین شاہی فوج جو یہاں رہتی تھی اس نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن آخر شکست کھائی اور شہر فتح ہو گیا۔ ناظرین غنیمت کے ساتھ ہزاروں آدمی لونڈی غلام بن کر آئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ سب رہا کر دیے جائیں، چنانچہ وہ سب چھوڑ دیے گئے۔ ناظرین ابو موسیٰ نے اہواز کے بعد مناظر کا رخ کیا۔ یہ خود ایک محفوظ مقام تھا۔ شہر والوں نے بھی ہمت اور استقلال سے حملے کو روکا۔ اس معرکے میں مہاجر بن زیاد جو ایک معزز افسر تھے شہید ہوئے، اور قلعہ والوں نے ان کا سر کاٹ کر برج کے کنگرہ پر لٹکا دیا۔ ناظرین ابو موسیٰ نے مہاجر کے بھائی ربی کو یہاں چھوڑا اور خود سوس کو روانہ ہوئے۔ ربی نے مناظر کو فتح کر لیا اور ابو موسیٰ نے سوس کا محاصرہ کر کے ہر طرف سے رسد بند کر دی۔ ناظرین قلعہ میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ مجبوراً رئیس شہر نے صلح کی درخواست کی کہ اس کے خاندان کے 100 آدمی زندہ چھوڑ دیے جائیں۔ ابو موسیٰ نے منظور کی۔ رئیس ایک ایک آدمی کو نامزد کرتا تھا اور اس کو امن دے دیا جاتا تھا۔ ناظرین بدقسمتی سے شمار میں رئیس نے خود اپنا نام نہیں لیا تھا، چنانچہ جب 100 کی تعداد پوری ہو گئی تو ابو موسیٰ اشعری نے رئیس کو جو شمار سے باہر تھا قتل کرا دیا۔ ناظرین سوس کے بعد اہواز کا محاصرہ ہوا اور 8 لاکھ سالانہ پر صلح ہو گئی۔ ناظرین ایرانی شہنشاہ یزدگرد اس وقت قم میں مقیم تھا اور خاندان شاہی کے تمام ارکان ساتھ تھے۔ ابو موسیٰ کی دست درازیوں کی خبریں اس کو برابر پہنچتی تھی۔ ناظرین ہرمزان نے جو شیرویہ کا ماموں اور بڑی قوت کا سردار تھا، یزدگرد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر اہواز و فارس میری حکومت میں دے دیے جائیں تو عرب کے سیلاب کو آگے بڑھنے سے روک دوں۔ ناظرین یزدگرد نے اسی وقت فرمان حکومت عطا کر کے ایک جمعیت عظیم خوزستان کا صدر مقام شوستر تھا، وہاں شاہی عمارات اور فوجی چھاونیاں تھی۔ ہرمزان نے وہاں پہنچ کر قلعہ کی مرمت کرائی اور خندق اور برجوں سے مستحکم کیا۔ اس کے ساتھ ہر طرف نقیب اور ہرکارے دوڑا دیے کہ لوگوں کو جوش دلا کر جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ اس تدبیر سے قومی جوش جو افسردہ ہو گیا تھا پھر تازہ ہو گیا اور چند روز میں ایک جمعیت عظیم فراہم ہو گئی۔ ناظرین ابو موسیٰ نے 2 بار خلافت کو نامہ لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ ناظرین وہاں سے عمار بن یاسر کے نام جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حکم آیا کہ نعمان بن مقرن کو 1000 آدمی کے ساتھ مدد کو بھیجیں، لیکن غنیم یعنی دشمن نے جو ساز و سامان کیا تھا وہ زیادہ تھا۔ ابو موسیٰ نے دوبارہ لکھا جس کے جواب میں عمار کو حکم پہنچا کہ آدھی فوج کو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کوفہ میں چھوڑ دو اور باقی فوج لے کر خود ابو موسیٰ کی مدد کو جاؤ۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 29 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔